بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، لاسٹ ٹائم ہم نے غزل کے 3 پہلے اشعار پڑھے تھے۔ آج چوتھے شعر سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ چوتھا شعر: بار بار اس کے در پر جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ الفاظ کے معنی: در یعنی دروازہ، چوکھٹ، حالت کیفیت، اضطراب بے چینی، بے قراری۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرا محبوب جو ہے، مجھے اس سے زیادہ محبت ہے، میں اس کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں روزانہ اس کا دیدار کروں، اس کو دیکھوں، بغیر دیکھے مجھے سکون ملتا ہی نہیں ہے۔ تو شاعر کہتا ہے جیسے ایک محب اپنے محبوب کے بغیر، اس کے دیدار کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، اضطراری کیفیت، بے چینی والی کیفیت جو ہوتی ہے، شاعر کہتا ہے میری بھی ہو بہو وہی حالت ہے۔ میر صاحب یہاں یہ کہتے ہیں کہ میں بھی اب اپنے محبوب کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہوں، اس لیے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ہر وقت اپنے محبوب کا دیدار کرتا رہوں، اسے دیکھتا رہوں، تاکہ مجھے سکون ملے اور میرے دن اچھے گزر جائیں۔ جب تک میں اپنے محبوب کو نہیں دیکھ لیتا، مجھے چین قرار نہیں ملتا، کیونکہ محبوب جو ہے مجھے اپنی جان و جگر سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اس لیے میری یہ منشا ہے، میری یہ چاہت ہے کہ میں روزانہ اس کا دیدار کروں۔ بغیر دیدار کیے میرے صبح شام اچھے نہیں گزرتے، بھلے نہیں گزرتے۔ اس کی منشا یہی ہے۔ اگلے شعر میں جو بولا، کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ خانہ خراب، تباہ و برباد، اجڑا ہوا، خستہ حال۔ اس شعر میں شاعر میر تقی میر اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک محب جو ہوتا ہے، محبوب کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ وہ محبوب کے دیدار کے بہانے اس کی گلی کوچے میں چلا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ محبوب کا دیدار ہو جائے، اس بہانے سے اس گلی کے چکر کاٹتا رہتا ہے تاکہ محبوب کا دیدار ہو جائے۔ شاعر کہتا ہے میری بھی کیفیت یہی ہے کہ میں اپنے محبوب کے دیدار کے لیے اس کی گلی کا چکر لگاتا ہوں، اس کے کوچے میں جاتا ہوں اور زور سے آواز لگاتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میری آواز کو سن کر محبوب پہچان جائے، اسے پتہ چل جائے کہ میرا محب گلی میں آیا ہوا ہے اور وہ مجھے دیدار کرا دے۔ لیکن کیفیت یہاں الٹ ہے۔ ایک محب جو ہوتا ہے اپنے محبوب کے ساتھ بے انتہا محبت کرتا ہے، لیکن محبوب جو ہے، ایک معشوق جو ہے، وہ اس سے بیزار ہے۔ محب یعنی عاشق جو ہے، وہ مشتاق ہے اس چیز کا کہ میں اپنے محبوب کا دیدار کروں، اس کو دیکھوں، اس سے حال حوال کروں، اس سے باتیں کروں۔ لیکن ایک محب جو ہے، ایک معشوق جو ہے، وہ اپنے عاشق سے بیزار ہے۔ وہ اس کا اپنا چہرہ بھی نہیں دکھانا چاہتا، اس سے بولنا بھی نہیں چاہتا، وہ اس سے دور بھاگتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے میرے محبوب کی بھی یہی کیفیت ہے۔ جب میں اس کی گلی میں جاتا ہوں، اس کے کوچے میں جاتا ہوں، آواز لگاتا ہوں، تو وہاں سے جواب یہ ملتا ہے کہ یہ آواز اسی خانہ کا خراب کی ہے، اسی بھٹکے ہوئے شخص کی آواز ہے۔ وہی بیکار شخص، لوفر شخص، لفنگا شخص، وہی شخص گلی میں آیا ہوا ہے، اس سے میں کیسے جان چھڑاؤں۔ اب یہاں محبوب جو ہے اپنے عاشق سے، اپنے محب سے بیزار ہے، اس سے جان چھڑانا چاہتا ہے، وہ اس سے تنگ آ چکا ہے۔ لیکن ادھر دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے، ایک محب جو ہے اپنے محبوب سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اگلے شعر میں آتش غم میں دل بھونا شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے۔
آتش غم، غم کی آگ، بھنا یعنی جلا، کباب سیخ پر چڑھا ہوا، کوئلوں پر بھنا ہوا جیسے گوشت ہوتا ہے، اسی کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں شاعر کہتے ہیں میر تقی میر کہ اب غم کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے اب میرے اندر کی جو کیفیت ہے، اب کیفیت ایسی ہو چکی ہے کہ میرے دل سے جو بو آ رہی ہے، اندر سے جو بو آ رہی ہے، ایسی بو آ رہی ہے جیسے گوشت کو سیخ پر چڑھا دیا جاتا ہے تو بھنے ہوئے گوشت کی جو بو آتی ہے۔ شاعر کہتا ہے اب میرے اندر کی کیفیت وہی ہو چکی ہے، کیونکہ میرا دل جل چکا ہے، کیوں محبوب میرا جو ہے وہ مجھ سے بیزار ہے، مجھ سے تو بات بھی نہیں کرنا چاہتا، مجھے دیکھنا ہی نہیں چاہتا، مجھے پسند نہیں کرتا، تو اس غم کی وجہ سے میرا دل اب بھن چکا ہے۔ اب میں پریشان ہوں کہ کیسے میں اپنے محبوب کو منا سکوں کہ وہ مجھے پہچان جائے اور مجھے پسند کرے۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے میر تقی میر کہتے ہیں ایک محب جو ہوتا ہے اپنے محبوب کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے، دل و جان سے اسے زیادہ عزیز ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا، پھر بھی محب اپنے محبوب کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ محبوب کو چاہیے کہ وہ کم از کم اتنا تو کرے کہ مجھے دیدار تو کرائے اپنا۔ میری آواز سن لیتا ہے، باوجود آواز سننے کے نہ وہ دیدار کراتا ہے، نہ وہ باہر آتا ہے، نہ دیدار کراتا ہے۔ پسند نہ پسند تو الگ بات ہے، کم از کم اتنا تو کرے کہ مجھے دیدار تو کرا لے۔ اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ نیم باز آدھی کھلی آدھی بند جو آنکھیں ہوتی ہیں اس کا ذکر ہے، اور مستی شوخی۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب کی جو آنکھیں ہیں، نشیلی آنکھیں، خوبصورت آنکھیں، ایسی آنکھیں ہیں کہ میرے دل کو بھا گئی ہیں۔ جیسے ایک شرابی شراب پی لیتا ہے تو اس کی آنکھیں آدھی کھلی آدھی بند ہوتی ہیں، تو ہو بہو میرے محبوب کی کیفیت بھی یہی ہے۔ اس کی خوبصورت آنکھیں، خوبصورتی کی وجہ سے، شرم و حیا کی وجہ سے اس کی آنکھیں آدھی کھلی آدھی بند ہوتی ہیں۔ یہ کیفیت میرے دل کو بہت اچھی لگتی ہے۔ تو کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جب وہ آدھی کھلی آدھی آنکھیں بند ہوتی ہیں، شرم و حیا کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ ساری مستی شراب کی ہے، جیسے اس نے شراب پی رکھی ہو تو اسی طرح لگتا ہے، حالانکہ اس کا محبوب جو ہے شرابی نہیں ہے، شراب نہیں پیتا، خوبصورتی کی وجہ سے، شرم و حیا کی وجہ سے اس کا محبوب ایسی کیفیت میں ہوتا ہے، ایسی حالت میں ہوتا ہے۔ محبوب کو اپنے محبوب کی یہ ادا بہت پسند ہے، اچھی لگتی ہے۔ تو اسی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا محبوب جو ہے اس کی یہ آدھی کھلی آدھی بند جو آنکھیں ہیں، نشیلی آنکھیں جو ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس نے جیسے شراب پی رکھی ہو، حالانکہ وہ شراب کا عادی نہیں ہے، کبھی اس نے شراب پی بھی نہیں ہے، لیکن خوبصورتی کی وجہ سے، شرم و حیا کی وجہ سے اس کی جو حالت ہے محبوب کو بہت اچھی لگتی ہے، بہت پیاری لگتی ہے۔ تو اس حوالے کے شعر میں کہتا ہے ساغر چھوا بھی ہو تو میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ساغر چھوا بھی ہو تو میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ساقی میں کیا کروں وہ نظر سے پلا گئے۔ تو بیٹا آج ہم نے 4 اشعار کی تشریح کی ہے، آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔